इसमें हम कोई इम्तियाज नहीं बरतना चाहते कि वजीर आजम के लिए कोई ज़ाब्ता अलहदा हो और दीगर जिनके नाम आए हैं उनके लिए अलहदा ज़ाब्ता हो। ये एक ऐसी यूनिक कमेटी थी जिसका ना कोई कन्वीनर था ना चेयरमैन, और वो सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक, एक फैमिली स्पेसिफिक बात पे हमेशा उनकी अप्रोच होती है। टीओआर कमेटी आपकी बेपनाह कोशिश के बावजूद और लचकदार रवैया जिसका आपने मुजाहिरा किया, उसके बावजूद हुकूमत की हठधर्मी, हुकूमत का रवैया जो है उसको सामने रखते हुए वो अपनी मौत मर गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदेद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पनामा लीक्स का मामला हमने देखा कि पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन की दो इंतहाई मुख्तलिफ सोचों पर मुंतज हुआ, जिसका नतीजा ये था कि दोनों फरीक दो अलग अलग TORs बना कर ले आए, जिनके तहत इनका ख्याल था कि पनामा लीक्स के मामले का एहतसाब होना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये मामला आगे बढ़ते हुए दो मुख्तलिफ और नए बिलों पर मुंतज हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ज़िम्मे में लीड लेते हुए सेनेट में एक बिल मुतारिफ करवाया जिसका नाम है पनामा पेपर्स इंक्वायरीज एक्ट 2016। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बिल बुनियादी तौर पर अहाता करता है पनामा लीक्स के मामले का, क्योंकि अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ रहा कि 1956 के एक्ट के तहत अगर कोई कमीशन बनता है, उससे तहकीकात करवाई जाती हैं तो वो टुथलेस होगा, उससे हासिल कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। हुकूमत ने रद्द अमल के तौर पर अब कौमी असम्बली में एक बिल लाने का फैसला कर लिया है जो कि पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2016 है। अब हुकूमत जहाँ एक जानिब इसको रद्द अमल एतराफ़ कर रही है कि रद्द अमल का नतीजा है, वहीं ये भी कह रही है कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमती बिल है वो ज़्यादा वसी है, ज़्यादा मजबूत है। सो बुनियादी तौर पर नाज़रीन, ये क्वेश्चन कुछ आपके सामने यूँ आएगी कि वो बहस, वो इख्तलाफ जो कि ऐवानों से निकल कर पार्लिमानी TOR कमेटी तक पहुँचा था, अब एक मरतबा फिर वही मामला दोबारा से ऐवानों तक पहुँचता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल कि इन दोनों बिलों के बाद इन दोनों फरीकों को हासिल क्या होगा। सेनेट से अगर पीपल्स पार्टी का बिल मंजूर हो जाता है और कौमी असम्बली से हुकूमती बिल मंजूर हो जाता है तो नेट रिजल्ट होगा क्या, इसी पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे अपने तारुफ करवाता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली MQM पाकिस्तान जनाब अली रज़ा आब्दी साहब, और कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से माहिर कानून और उनके रहनुमा हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ, इसहाक डार साहब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप भी तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2016 एक रिएक्टिव इकदाम है हुकूमत की जानिब से इसको मुतारिफ करवाना, तो आप इसको कंफर्म कर रहे हैं? पहले तो नहीं, रिएक्टिव कैसे हो सकता है? मतलब ये एक दिन में तो बिल बनता नहीं है, ये तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और हमारा जितना भी जितने भी सबमिशंस होती हैं वो एक तो ब्रॉड बेस्ड, जिस तरह आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा पनामा के हवाले से, पनामा स्पेसिफिक, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद लोग पूछेंगे कि पनामा में तो जिसकी ऑफशोर कंपनी, वो तो समझ आ गया हमें आप करना चाहते हैं, और बहामस को क्यों नहीं करना चाहते, और लंदन को क्यों नहीं करना चाहते, और US और दुबई को क्यों नहीं करना चाहते। तो एक तो होता है, दो चीजें होती हैं जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो उसके 2 तरीके होते हैं उसको, एक तो जो पिछला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और एक परमानेंट फिक्स प्रपोज करना जो फ्यूचर में इस किस्म की चीजों को अवॉइड कर सके। सो आप अपोजिशन से कंसल्ट किए बगैर ये बिल कौमी असम्बली में लाने के लिए वैसे भी तैयार थे? नहीं, वो तो लाना जरूरी है ना, वो तो कंसेंसस है कि 1956 का एक्ट टुथलेस है, चाहे ये इंक्वायरी हो या ना हो। लेकिन 1956 एक्ट के बेसिस पर आपका हमीदुर रहमान कमीशन भी बना था, उसी के बेसिस पर एबटाबाद, ये जो पीपल्स पार्टी के जमाने में एबटाबाद कमीशन बना था, वो भी उसी के। अब सडनली पीपल्स पार्टी को और सबको याद आ गया कि 56 का एक्ट जो है सही नहीं है। भाई इतने बड़े बड़े कमीशन आपने बनाए, ठीक है, एक्सेप्ट वो जुडिशियल कमीशन ऑफ 2013 इलेक्शन धांधली का जो बना था। मैं ये नुकता अगर शाजिया साहिबा के आगे ले जी, और कोई नहीं बना पाकिस्तान की तारीख में कमीशन, बिल्कुल आप ठीक है। शाहिद साहबा, जुबैर साहब की बात का आप जवाब देना चाहें जरूर, लेकिन इसहाक डार साहब का शिकवा भी सुन लीजिए। वो कहते हैं जी आप लोग अचानक ही सेनेट में बिल ले आए,
हुकूमत से कंसल्ट भी नहीं किया, ऑन बोर्ड भी नहीं लिया। सो ये क्या है, कोई जल्दबाजी का नतीजा है सेनेट में बिल लाना या फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्यों? बहुत शुक्रिया जवाद साहब। सबसे पहले तो आज जो बहुत दर्दनाक सानहा पेश आया है मर्दान के अंदर, उस पर अफसोस करूंगी और उस बुज़दिलाना हमले की मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करूंगी। गो कि पेशावर में भी सुबह के वक्त एक अटेम्प्ट हुई थी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे नाकाम बनाया था और 4 खुदकुश जो हमला आवर थे उनको हलाक किया था। उसके नतीजे में लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन फिर मर्दान की जो अफसोसनाक ख़बर सामने आई है, यकीनन उससे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चैलेंज है जिससे पाकिस्तान गुज़र रहा है और इस मौके पर भी हम हुकूमत को अब क्या कहें, अब अच्छा भी नहीं लगता है, ये माइंड भी करते हैं। लेकिन इनफेक्टिवनेस मैं ज़रूर कहूँगी कि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन काश के उस तरीके से होती जो कि 20 नुकात हमें दिखाए गए थे 2014 में, और उसके बाद से लेके 20-21 माह गुजर गए। अगर उसमें कुछ पेशरफ्त होती तो शायद हम आज किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पैनामा पेपर्स के हवाले से भी ये बात चल रही है और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 अप्रैल को ये सामने आया था पूरा जो स्कैंडल था, और दुनिया के अंदर ये सामने आया था, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये सामने नहीं आया था। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं बात की या किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान की इस पर बात नहीं की है, ये पूरी दुनिया के अंदर इस पर गौर हुआ है और बहुत कोशिशें कई हुकूमतों ने की हैं। आज क्योंकि हम बात दोबारा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हुकूमत का इंटरेस्ट आपके सामने है और 2 मरतबा वज़ीर आज़म साहब कौम से टेलीविज़न पर ख़िताब कर चुके हैं अप्रैल के महीने में, गालिबन एक 5 अप्रैल को और एक 22 अप्रैल को, और उन्होंने ही कई ऐसी बातें की है कि जिससे यकीनी तौर पर ये एक ज़रूरत बन जाती है पाकिस्तान के अंदर कि पैनामा पेपर्स के स्कैंडल को हल किया जाए और इसमें जिन लोगों पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उनके हवाले से इल्ज़ामात जो हैं वो या तो साफ़ किए जाएं या फिर इल्ज़ामात अगर दुरुस्त हैं तो उस तरीके से तो उसके लिए तो हुकूमत कर रही थी ना ताबुन शाहजी साहिबा, पार्लिमानी कमेटी में आपके साथ बैठे हुए थे इनके 6 लोग। हाँ, वो तो आप भी जानते हैं ना कि पहले 6 से शुरू हुआ, फिर एक 7वां शख्स आ गया, फिर उस पर शोर डल गया, विच वॉज अनफेयर कि आप 6 लोग हुकूमत के पहले आप अप्रूव कराते हैं, उसके बाद 7वां एक आ जाता है लीगल एक्सपर्ट। तो अगर आपको जरूरत है किसी की तो उन 6 में शामिल करें। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं, तो अब इस बिल से क्या हासिल करने वाली है पीपल्स पार्टी? हुकूमत ने डे 1 से इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक खत के जरिए ये बयान किया जो कि वजीर आजम की खत के नतीजे में था कि 1956 टूथलेस है, उसमें कोई दमखम नहीं है, आप जुडिशियल प्रोसेस का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, तो आप बुनियादी तौर पर कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हुकूमती नए बिल के बाद भी एड्रेस नहीं होंगे। इशू पैनामा पेपर्स का है, आपने और कार्रवाइयां दूसरी चीजों पे करनी है, आप हुकूमत हैं, आपको इख्तियार है, आप कीजिए। लेकिन अपोजिशन इस वक्त ये तकाजा कर रही है हुकूमत से कि आप पैनामा पेपर्स की इस उलझन को सुलझाएं, इस स्कैंडल को हल करें। इसमें जिन लोगों के नाम है वो अगर सही है तो भी सामने आए, गलत है तो भी हमें बताया जाए। शायद साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा। अली रज़ा आब्दी साहब, आपकी जमात ने तो बहुत चालाकी दिखाई, आप शायद भांप गए थे कि जी कुछ नहीं निकलना पानी कमेटी से TOR की, हम साइड पर होके अलग से बैठ जाते हैं। जवाब ये सर्कल्स में घुमाया जा रहा है। किसकी जानिब से? सबकी जानिब से, ऑपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। सीधी बात है, सेनेट पे ये बिल लेके आ गए, वो अपोज करेंगे, नहीं चलेगा। नेशनल असेंबली में ये इसकी बिल लेके आ गए, नेट रिजल्ट आज में 0 ही होगा। ये बिल आगे जाएगा स्टैंडिंग कमेटी पे, वहाँ पे इस पे डिबेट होगी, वहाँ पे इस पे बात होगी, उसके बाद ये फिर लिंगर ऑन करता रहेगा प्रोसेस। हमारे पास क्या मुल्क में इदारे नहीं मौजूद जो कि करप्शन को, ऑफशोर कंपनीज को और टैक्स एवेजन्स को स्क्रूटनाइज कर सकें या फिर उस पर सजा दे सकें या फिर उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकें? ने क्या किया? इमरान खान साहब कहते हैं नैब ने क्या किया? तो एग्जैक्टली यही बात है कि जब तक ये सारे इदारे गवर्नमेंट्स के कंट्रोल
کنٹرول میں رہیں گے تو اس کے بعد آپ بلز بھی لے کے آ جائیں, آپ TORs بھی بنا لیں, آپ باقی دنیا کا کام بھی کر لیں, nothing will happen. اور یہ سب کمپلیسٹی تھی, اسی وجہ سے ہم نے بھی اپنے we had seen it, اور سب سے شروع میں ہم لوگ ایک دفعہ پہلے ہوئے تھے الگ, اس کے بعد واپس بلائے گئے تھے. لیکن اگین when it was being lingered on, when it was being pushed on, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی this is not going anywhere. دیکھیں باہر کے اخبار کا اگر کوئی خبر لکھتا ہے, پیراما پیپرز باہر پہ ریلیز ہوئے نا, تو یہاں پہ فوراً ہمارا منسٹری آف انٹیریئر متحرک ہو جاتا ہے, لوگوں کو اریسٹ کر لیتا ہے. ایگزیکٹ کا ایگزامپل دیکھ لیں آپ, اسی طرح اوین بینٹ جونز کی اگر آپ رپورٹ دیکھ لیں تو اس کے حساب سے فوراً ایکشنز لینے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو وائی ناٹ آن پاناما پیپرز. لیکن پھر ایک سوال ہے, آپ اگر کہتے ہیں اپوزیشن حکومت دونوں دائروں میں گھما رہے ہیں, یہ حکومت کو تو شاید سوٹ کرتا ہے, اپوزیشن کو اس میں کیا فائدہ؟ اپوزیشن کو اس لیے کیونکہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آف شور کمپنیز جو ادر دین پاناما لیکس ہیں اس پہ بھی آیا جائے, ٹیکس ایویژن پہ بھی آیا جائے, اور اسی طرح بینک لونز اینڈ ڈیفالٹس پہ بھی آیا جائے. آپ کو حکومتی موقف بہتر معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں حکومتی موقف میرے مطابق, اگر یہ جو ابھی بل انہوں نے پریزنٹ کیا اس میں ایک بہت مزے کا کلوز ہے, وہ شاید ذہن سے نکل گیا یا پھر نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کے بل کی بات کریں؟ نہیں, جو گورنمنٹ کا بل آیا ہے اس میں کلوز نمبر 17 اگر آپ پڑھتے ہیں, پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ, نو سوٹ اور ادر لیگل پروسیڈنگ شیل لائی اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ, the commission or any member thereof or any person acting under the direction either of the federal government or of the commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or to any rules and orders made thereunder in respect of this publication by or under the authority of the federal government or the commission or any report paper or proceedings. So you are already absolving a lot of questions that are being set forward. اور اس میں جب گورنمنٹ کی باری آئے گی, جب گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن کی باری آئے گی, تو یہ تو اس کو روک رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے. تو حکومتی بل میں آپ کو بدنیتی بہت واضح ہے. اور اسی طرح اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی بل سینٹ میں گیا ہے تو اس میں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح آگے تک جائے گا. دیکھیں TORs بنانے تھے, ہمارا جوڈیشل کمیشن سو موٹو بھی لیا جا سکتا تھا کورٹس کی طرف سے, کورٹس اپنے TORs بھی بنایا جا سکتے تھے, انویسٹیگیٹ کرا جا سکتا تھا. اس کے تحت اس کو 3 اپریل سے لے کے آج سپٹمبر 2 ہو گئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے بھی ریلکٹنس دکھائی ہے, اداروں کو حکومت بھی چکروں میں ڈالے ہوئے ہے, اپوزیشن بھی چکروں میں, اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے گورنمنٹ سے اپنے مفاد, لہٰذا آپ نے سوچا میں سارے معاملے سے الگ ہو کر بیٹھتے ہیں. جی میں ایک کوئک بریک شامل کر لوں. شاہ صاحبہ آپ ایڈ کر لیجئے گا جو آپ ایڈ کرنا چاہیں. زبیر صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں. ناظرین وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت یہ بل اس لیے لا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے جوابی خط میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا 56 ایکٹ کے تحت بننے والے کمیشن کے نتیجے میں, تو وہ تحفظات دور ہو کیسے رہے ہیں, بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینٹ میں پیش کردہ بل اور حکومتی بل کے جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. زبیر صاحب آپ فرما رہے تھے ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے آپ لوگوں کے TORs مسترد کیے, کچھ آبزرویشنز تھیں, تو یہ نیا بل آنا ضروری تھا. لیکن سر زاہد حامد صاحب آج فرما رہے تھے کہ جو حکومتی بل ہے یہ زیادہ مضبوط ہے, وسیع ہے. تو سر اگر اچھا میں پلیز مجھے 2 منٹ دے. سر میرا سوال تو سن لیجئے زبیر صاحب, بنیادی نقطہ سر بنیادی نقطہ نہیں, جو میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطہ I have to understand because 5 مہینے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور جو اصل مسئلہ ہے کیونکہ یہ بار بار آپ نے بھی کہا, ابھی عابدی صاحب نے بھی کہا, اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے ادارے کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کسی ایک شخص نے بھی یہ فالو ہی نہیں کیا کہ یہاں کے اداروں نے کیا کیا. بڑا فنڈامنٹل کوشچن میں آپ کو ریز کر رہا ہوں. ساری دنیا کی ایگزامپل دی جاتی ہے, تو ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے, جو ان کے ایگزسٹنگ لاز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے خلاف ورزی. ایسے ہی ہوئے گا نا, چاہے امریکہ ہو چاہے انگلینڈ ہو, جو ساری دنیا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ بھائی وہاں کمیشنیں نہیں بنتی, وہاں کہتے ہیں جو ایگزسٹنگ لاز ہے تو وہ کیسے خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی. اب آپ سن لیں ذرا, FBR نے بڑا کلیئر کٹ 3 دفعہ پریس کانفرنس کے تھرو اور اسٹیٹمنٹ کے تھرو ایک چیز بتائی کہ جی لاز ہیں کیا کنٹری کے کہ پاناما کے حوالے سے نام آئے, اور وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ ایک چیز اتنی بڑھ چڑھ کے آئی ہے. ہم نے کیا کیا انویسٹیگیشن کیا کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہے وہ بائی پاکستانی لا دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو رپورٹ ٹو اینی ریگولیٹری اتھارٹی ان پاکستان. یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ لا ہے پاکستان کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت کی, سب کی حکومتیں رہ چکی ہیں, سب نے اس کو انڈورس کیا. پہلی بات.
کہ جو 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं, they are not required to report. First, मैं जुबैर साहब चूंकि वक्त मैं सम अप कर दे, आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी, sorry if you can't give me 3 minutes, I will cut. चल आप मुकम्मल कर लें. मैं आपके लिए नहीं प्ले कर रहा टू द गैलरी. I want to have a fundamental basic point जो मैं आपको बता रहा हूँ. Isn't that important कि एफबीआर ने कहा कि अभी आप इदारे लगे, जब इदारों का बताने लगते हैं तो आप वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं जिससे आपका प्रोग्राम चलता है. दूसरी बात नहीं सर, आप मेरे पे ये इल्जाम लगाएं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, आप कह रहे हैं पाकिस्तानी लॉ को टूटा होता तो जरूर कानून का हाथ आप तक पहुंचता, आप यही नुक्ता उठा रहे हैं. सुन तो लें पहले यार, प्लीज सुन लें, मुझे और टाइम नहीं देना आप, तो मुझे सिर्फ ये 2 मिनट दे दें. दूसरी चीज उन्होंने ये कहा एफबीआर ने, और जो कि लॉ है, आप किसी भी एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में उन ऑफशोर कंपनीज को मेंशन किया जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, जिनका पनामा में नाम आया है, उनको हमने क्लियर कर दिया, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है. सो दे हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ. ऑफशोर कंपनी सेटअप करना पाकिस्तानी रेजिडेंट्स की लीगल एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो आप उसको वो चोर डाकू कह ही नहीं सकते. अब तीसरी कैटेगरी आ गई कि जो पाकिस्तानी जिन्होंने टैक्स रिटर्न, जिनका पनामा में नाम आया और उनके रिटर्न भी नहीं है, उनको उन्होंने नोटिस भेज दिए. अब इसके अलावा मुझे तरीका कोई सिविलाइज तरीका कोई बता दे कि और किस तरह से करें. सर आप सिर्फ सिविलाइज तरीका बता दे. आपका नुक्ता आ गया सर. मैं अब आगे चलूं. मैं ये कह रहा हूं, आपने ही फरमाया अभी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, लिहाजा हमें कानून लेकर आना था. तो सर आप वो ऑब्जर्वेशन या रिजर्वेशन दूर करने जा कैसे रहे हैं? आपको तो कोई कन्वर्जेंस ढूंढना थी ना. आप तो बज़ाहिर लग रहा है एक मजीद कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं. हामिद साहब आज कह रहे थे हमारा कानून ज्यादा मजबूत है, वसी है. एक तो बात सुने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त हुकूमत पे भी है पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे भी लाखों, हमारे सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर. तो अगर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स खेलेगी तो हमें भी पॉलिटिक्स खेलनी होगी. बिल्कुल ब्लंटली मैं ये कहूँगा, हमारे चाहने वाले भी सुनना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, उन्होंने कहा फ्रिवलस है ये, और वो था फ्रिवलस. वो जो पेपर लहराते रहे हैं 5 महीने तक, शाजिया मरी, और वो सारे प्रोग्रामों में जाके वो देखते थे कि यार भाई, और दूसरे चैनल पर पेपर लहराते थे ये रजिस्ट्री, वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं लगाते हैं? तो एक अगर पॉलिटिक्स कोई करेगा तो हम भी पॉलिटिक्स करेंगे. ठीक है शाजिया साहब, बुनियादी तौर पर जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन चूंकि सिर्फ सियासत कर रही है, लिहाजा हम उसका सियासी तौर पर जवाब दे रहे हैं. जी शुक्रिया जवाद. गो के आपने ब्रेक से पहले कहा था आई वांटेड टू ऐड टू व्हाट अली वाज सेइंग, लेकिन बहरहाल शुक्रिया. मैं सिर्फ देखिए, पहले भी जो बात हुई है और वहाँ से सिलसिला टूटा था, मैं जुबैर साहब की बात पर भी आऊँगी, लेकिन उन्होंने सेक्शन 17 का क्लॉज 17 का जिक्र किया जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ है. लेकिन अगर आप उससे कबल भी बिल पढ़े, मैंने आपसे कहा ये बिल एक ही शाम में तैयार हुआ है, और जो बात जुबैर साहब जानते हैं वो अपोजिशन के कोर्ट में डाल रहे हैं. बिल्स वाक़तन ऐसे नहीं बनते जिस तरीके से हुकूमत ने बिल तैयार किया है. और हुकूमत क्योंकि वफाकी हुकूमत है, उन्होंने खुद कहा है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनको ये बहुत खुशफहमी है, और अगर ये खुशफहमी है तो अपने चाहने वालों के आगे भी कटहरे में आने से गुरेज ना कीजिए. और जो आपका बिल है उसमें देखिए लिखा है, Zubair Saab, I did not interrupt you. I would not expect this to happen when I'm talking. जी शाजिया please, you go ahead. देखिए, अब the federal government shall by notification appoint the members of the commission. उसके बाद federal government shall designate one of the members to be the chairman of the commission. Federal government shall specify the time within which such inquiry shall be concluded, or finally submission of final report in respect thereof to the federal government. तो जी all in all this is the federal government. What are you trying to prove? आप यहाँ मतलब जैसे वो अली ने पहले कहा, घुमाने की बात हम पर ना डालें, ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें हुकूमत लगा रही है. काश कि ये बिल भी पढ़ लिया जाता जो कि अपोजिशन ने जमा कराया है. और जुबैर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पढ़ लीजिए. पैनामा स्पेसिफिक ज़रूर होगा, लेकिन इसमें ऑफशोर कंपनी रखने वाले गुनहगार नहीं साबित हो रहे हैं. इसमें आपके जो मीन्स हैं, अनडिक्लेयर्ड एंड इलीगल रिसोर्सेज, फंड्स एंड मीन्स, इसका तयन करने की यहाँ बात की जा रही है. जिस प्रोसेस के जरिए आप वो पैसा ले गए हैं, उस प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है.
تو پلیز اسے کنفیوز نہ کیجیے. ہمارا آپ سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہم اس ملک میں ایک بہتر نظام کے خواہاں ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بنیادی نقطے پر آپ خود ہی لے آئیں بحث کو. ایک بریک کی جانب بھی جانا ہے علی صاحب, اس کے بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں, آپ کی رائے بڑی ضروری اس کے اوپر. لیکن بنیادی نقطہ شاہ صاحبہ وہی, بریک کے بعد ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ ساری اگر نیتیں ٹھیک ہیں تو وہ جو بنیادی مقصد ہے احتساب کا, تحقیقات کا, وہ ہم حاصل کیسے کرنے والے ہیں. بظاہر تو یہ سینٹ بمقابلہ قومی اسمبلی کی جو کیفیت ہے اس کا حل نکلے گا کیا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا صاحب, آپ بڑے صبر سے بحث سن رہے تھے. آپ نظریاتی طور پر دونوں بلوں میں سے کسی کے خود کو قریب پاتے ہیں, اپوزیشن یا حکومت کے؟ دیکھیں, میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے سپریم کورٹ میں 200 نام دیے تھے, اینڈ دیٹ واز بیفور پاناما. ہائی پروفائل کیس. ہائی پروفائل کیس. اس کا کیا ہوا آج تک؟ جب یہی چیزیں آپ کو واضح طور پہ دکھاتی ہیں, اصغر خان کمیشن ہے, اس کی بھی رپورٹس ہیں, اس میں بھی لوگ نیمڈ ہیں, اس پہ بھی آج تک کارروائی نہیں ہو سکی. اگر آپ صرف ان ٹولز کو, ان انسٹیٹیوشنز کو ایز اے ٹول فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن استعمال کریں گے تو پھر دس وونٹ گیٹ. پھر قابل عمل مشورہ دے دیں آپ. کیا اس میں مشورہ دیکھیں جی, جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کو گورنمنٹ کے کنٹرول سے کمپلیٹلی الگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر نہیں ہو رہا, وہ نہیں خان صاحب والا طریقہ ٹھیک ہے, نیب دفتر کے باہر احتجاج نہیں, اس سے نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا. یہ ایکٹ آف لیجسلیشن ظاہر ہے, اس میں احتساب میں آپ کا جو نیب کی جو ایکٹ ہے اس میں چینجز اور امپروومنٹس لانے کی ضرورت ہے. تو قانون سازی, اس میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس میں لوگ وداؤٹ اینی پولیٹیکل افیلیشن یا پھر کسی کا دوست یا یار یا پھر اس کے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اور پھر اس ڈپارٹمنٹ کو, نیب کو آپ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اگر اندر. قانون سازی ہی ہے تو یہ دو پیسز آف لیجسلیٹر آپ کے آگے ہیں نا. دس از ویسٹ آف ٹائم. آپ لیکن اس میں جو سینٹ کا بل ہے, شازیہ بات صحیح کر رہی ہیں کہ جی اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ, کیونکہ آف شور کمپنی جیسے زبیر صاحب نے بڑے آرام سے بول دیا کہ جی وہ تو بنانا لیگل ہے اور لیگل ہے, لیکن اس کا جو پیسہ جمع کیا وہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ وہ سورس آف فنڈز کیا ہے. اگر اس تک کے لیے ہمارا نیب یا پھر ہمارے اس طرح کے FIA یہ ادارے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سپریم کورٹ کی سپرویژن میں بھی دے دیا جائے تو آئی تھنک ان کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے سجیشن, اگر ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کے کنٹرول سے ہٹا کے ایک جوڈیشری کے کنٹرول میں دیا جائے, تاکہ کیونکہ انہوں نے بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اسٹیٹ کا یہ ادارہ ہے نا, اور اسٹیٹ کے ادارے کے تحت وہ پاورز بھی رکھتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی ہے اس انویسٹیگیشن اور ڈیسیجنز کی. تو اس کو ویسے ہی کر دینا چاہیے جو ہمارا. تو آپ پھر ایک وسیع تر معاملے کے پاناما کے اوپر کیا کریں؟ پاناما کو چھوڑ کے آگے چلیں. پاناما از پارٹ آف دا کرپشن جو پاکستان میں پچھلے 70 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. صرف پاناما از ناٹ دی اونلی ایشو آف پاکستان, اور بہت بڑے بڑے ایشو. ابھی آپ کی بیوروکریسی اگر آپ نکال کے بیٹھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہو جائے گی کہ پاناما میں تو کچھ پیسہ ہی کرنا ہے نا کہیں سے. ہم تو فار دیٹ وی نیڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ٹو بی اسٹرانگ. بنیادی ذمہ داری ادارہ ہے موجود جو کہ یہ کام کر سکتا ہے. FIA بھی یہی کام کرتا ہے, نئے TORs بنانا, نئی جگہوں پہ جانا, وہ دیٹ از اگین گوئنگ راؤنڈ ان لوپس. شازی صاحبہ, آپ اس سچویشن کو کیا کسی اور طرح پریزنٹ کر سکتی ہیں ہمارے لیے کہ سینیٹ بمقابلہ قومی اسمبلی نہیں ہے؟ جواد صاحب, بالکل اپوزیشن کے دل میں تو کوئی مقابلے کا وہ نہیں ہے, لیکن ایک نرم لہجہ رکھنے والے حکومتی رکن زبیر صاحب بھی آج اتنے گرم ہو گئے, ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی تھی. تو حکومت کو ایک کمپٹیشن نظر آ رہا ہے, لیکن آپ نے شاید دیکھا نہیں, وہ گزشتہ کافی عرصے سے ایسے ہی لہجہ رکھتے ہیں زبیر صاحب. I have not been there on TV, لیکن آج تو مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے, گو کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں گے, لیکن he wanted more time. ٹھیک ہے, لیکن جتنا ٹائم ان کو دیا جائے اس میں بھی ایسی کوئی کنونسنگ بات انہوں نے نہیں کی. وہ FBR کے پیچھے چھپتے رہے. FBR کی لمیٹیشنز ہم سب جانتے ہیں, FBR کسے رپورٹ کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور جس طریقے سے نیب کی بات کی گئی اور نیب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ حکومتی اراکین نے, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود دی تھی کہ ہم پر کاٹنا جانتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنا جانتے ہیں, تو یہ یقینی طور پر اداروں کو وہ انڈیپینڈنس نہیں ہے. اور جب ملتی ہے, جب کچھ لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ پھر کیسز ایسے بناتے ہیں جو پولیٹیکل
وکٹمائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہم کسی کی وکٹمائزیشن کی بات نہیں کرتے ہیں, اس میں ABC جس کے بھی نام ہے قطع نظر اس کے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب ان کی فیملی کا سر فہرست ایک ذکر آ گیا ہے, وہ خود 2 مرتبہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں, وہ خود اسمبلی بہت ہمارے بلانے کے بعد آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور بہت سارے سوالات کھڑے کر گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایشو کو اب 6 مہینے اگر ہم یہی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کا کیا رخ ہونا چاہیے, تو پھر حکومت جو انچارج ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کرنا نہیں چاہ رہی ہے اس پر کوئی کام. ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے نا جی. اور ایک سیکنڈ علی صاحب اگر یہ بل پڑھ لیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم نے یہی تجویز کی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان should have the authority to appoint people to this commission. ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ should play a role here. ہاں وہ فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرے جب آنریبل سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ 3 سینئر موسٹ وکلا کون ہوں گے جو کہ اس کمیشن کی کارروائی کو آگے لے کر چلیں گے. تو وہی بات ان کا جو نقطہ ہے وہ درج ہے ہمارے بل کے اندر. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو الگ کر دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جس کو خود پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, جو ان کے ماتحت کام کر رہی ہے, جو ادارے ان کے ماتحت ہیں, وہ کیسے کارروائی کر سکیں گے انڈیپینڈنٹلی جبکہ یہ کارروائی ان کے بچوں سے منسلک ہوگی. مجھے موقع دینا, میں آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ تمام آپ کی جو اچھی نیت اور انٹینشنز ہیں, آپ اسے قابل عمل فارمولے میں کیسے ڈھالنے جا رہے ہیں؟ سینٹ میں آ گیا بل, ہو گیا وہاں سے منظور, پھر کیا ہوگا؟ صاحب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, سینٹ میں آ گیا, اب 10 روز لگیں گے, 2 روز قبل آیا ہے, اب 10 روز ایز پر رولز لگیں گے. لیکن آج پھر یہ بل لے آئے, پھر ایک ٹیم بیٹھ گئی اور وہ آپ جانتے ہیں پھر 2 کولیشن پارٹنرز کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھا لیا کہ شاید وہ انڈورسمنٹ ہو جائے ان سے. دیکھیں حکومت بہت زیادہ ڈیفینسو پہ جا رہی ہے, آپ خود اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا ہم جنرسلی بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کو ہٹائیں, اس کو کریں, لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی ممبرز کون ہوں گے, حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا دائرہ کار ہوگا, حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنے دنوں میں رپورٹ آئے گی, حکومت کے پاس ہی رپورٹ آئے گی. تو پھر تو جواد صاحب یہ انکوائری نہیں ہے, یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے جسے ہم ٹوپی ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر ابھی ٹوپی ڈرامے سے تو پینما جیسے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. پینما از این ایگزامپل, اس کے بعد اب 10,000 انکوائریز اور چیزیں. مجھے ایک کوئک بریک پہ جانے دیجیے, شہزادہ موقع دیجیے کوئک بریک, ہمیں کوئک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کر لیں. حامد خان صاحب تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کو دشوار. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینٹ میں پیش کردہ بل اور حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل کے اوپر. حامد خان صاحب ماہر قانون اور تحریک انصاف کے رہنما بھی مجھے اس وقت مختصر وقت کے لیے جوائن کریں. حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, چونکہ اب وقت بڑا محدود ہے ہمارے پاس. صرف یہ بتائیے, اعتراض اس بل کے اوپر پیپلز پارٹی کے جس کی توثیق تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے کہ یہ پینما اسپیسیفک ہے. تو سر یہ اعتراض دور ہو سکتا ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے پیپلز پارٹی اور حکومتی بل میں؟ دیکھیے یہ پینما پیسیفک ہی ہونا ہے, اور سارا مسئلہ کیا ہے, بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ پینما لیک سے بات شروع ہوئی ہے نا اپریل میں. تو اور جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب خود ٹیلی ویژن پہ آگے 2 دفعہ کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہاں میں احتساب کے لیے تیار ہوں, وہ پینما لیکس کے بارے میں ہی انہوں نے کہا تھا, کسی اور بارے میں تو نہیں تھا. تو لہٰذا یہ آبجیکشن لگانا کہ جی پینما لیک اسپیسیفک کوئی قانون بنایا جا رہا ہے یا کوئی مسودہ بنایا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, وہ بالکل بے بنیاد ہے. ساری بات ہی وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو یہ ہے ہی پینما اسپیسیفک ایشو, اس لیے اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اس سے باہر جب وہ نکلنے کی کوشش کرتے, اس کا مطلب یہ وہ سچ کو فیس نہیں کرنا چاہتے, اور وہ صحیح معنی میں اپنے احتساب نہیں چاہتے آف شور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کے بارے میں, یا اس پیسے سے جو انویسٹمنٹ انہوں نے انگلینڈ خان صاحب میں آپ سے یہ اس مڈل گراؤنڈ کا اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ ادروائز وے فارورڈ لیگلی ہے کیا؟ حکومت اپنا بل لے آئی ہے, پیپلز پارٹی اپنا بل لے آئی ہے جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہے وے فارورڈ؟ دیکھیے وے فارورڈ تو یہ جس کی بڑی ایفرٹ ہوئی ہے کہ ایک کامن ٹی اوز بنائے جائیں, اور اس کو انکوائر کرنے کے لیے ہم ایک انکوائری کمیشن مقرر کریں. یہ بات ہے, اس پر اصولی طور پہ انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے, پہلے دن کہا, لیکن سوال یہ اس کے پروسیجرز کا اور ٹی او آرز کی بات ہے. دیکھیں نا, بات تو ساری اس قسم کی انکوائری میں ٹی او آرز کی ہوتی ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے جس کے اوپر انکوائری ہونی ہے.
اگر اس پر ہی اتفاق نہیں کریں گے، جبکہ 8 میٹنگز پارلیمنٹری کمیٹی کی ہو چکی ہیں، اپوزیشن کی اور گورنمنٹ پارلیمنٹری کمیٹیز کی، اور 8 نشستوں میں یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا، تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے ریزالو کرنے کی۔ ٹھیک ہے شازیہ مری صاحبہ، ویری شارٹلی آپ کے نزدیک کیا ہے وے فارورڈ؟ خان صاحب نے جو طریقہ اپنایا، عمران خان صاحب نے سڑک پر آنے کا، کوئی اور وے فارورڈ ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں جواد، میں نے پہلے بھی کہا تھا، the cost of repeating myself، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے آپ کو 2 مرتبہ ٹیلی ویژن پہ آ کر، ایک مرتبہ اسمبلی میں آ کر پیش کرنے کی ایک کوشش دکھائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اب حکومت بھاگ رہی ہے اس تمام چیز سے، اور اتنے عرصے کے اندر بھی حکومت جو ہے وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہی ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ خدارہ اس تاثر کو نہ مضبوط کیجئے کہ کوئی کمپٹیشن ہے۔ میں پھر کہوں گی یہ حکومتی بل بھی دیکھ چکے ہیں، اور آپ اپوزیشن کا بل، میں اپوزیشن کا بل اس لیے کہوں گی کہ اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں اس بل کے اوپر، اور اس بل کو باقاعدہ ایک ریسرچ کے ذریعے بنایا کہ نیا بل بنانا بہت ایک باقی کام ہوتا ہے، حکومت خود کہہ رہی ہے، لیکن اس ہر جگہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں ڈالا جا سکتا، فیڈرل گورنمنٹ سے منسلک یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی لیے اس میں 3 سینئر ججز کی کمیشن کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس میں آنریبل سپریم کورٹ کو ڈالا گیا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں یہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ان سے شاید صاحبہ اس کا مطلب ہے بس وہ ٹی او آرز کی لڑائی اب بلوں کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی؟ دیکھیں بلوں کی لڑائی وہ کر رہے ہیں، ہم نے تو اگر آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بل اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ فیئر بل ہے، آپ اس کو دکھا دیں نیوٹرل پارٹیز کو، جن کو آپ دکھانا چاہیں، آپ چیف جسٹس کو ہی بھیج دیں، ان کو ہی دیکھ لینے دیجئے۔ چلیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کا بل مان لیا تو پھر آپ پیچھے تو نہ ہٹے نا، پھر تو آپ پریویل کر گئے۔ آپ اپوزیشن کا بل لے آئیں اگر آپ کی نیت صاف ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، چلے اتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جو ہے، ہم پر ہی الزام ہے، ہم ہی طے کریں گے، ہم ہی ٹائم دیں گے، ہم ہی ہر چیز کا جو ڈیسیشن لینا ہے ہم خود کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جواد؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ کیا آپ خود کو اب کہاں میں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر بتائیے، مجھے فیوچر بتائیے ان دونوں بلوں۔ یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے۔ وہ سینٹ میں جائے گا، وہاں پہ اپوزیشن ہوگی، وہاں پہ وہ تو آپ نے کہا 0 ہو گیا ریزلٹ۔ تو اس سڑکوں پر جو پنجاب کی احتجاج ہو رہے ہیں، اس سے آپ لوگ کوئی کنیکشن فیل کرتے ہیں؟ اب میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی کمپلیسٹی چلے گی تو احتجاج تو ٹھیک ہے، اپوزیشن اپنی کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کو اب ڈیسیجن لینا پڑے گا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، کہ ہم روڈوں پہ آتے ہیں اس کے خلاف کیا نہیں آتے۔ مرزا جی صاحب بہت شکریہ، شازیہ مری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، حامد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، محمد زبیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ہمارے ساتھ تھے، دوبارہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ ان 2 مختلف بلوں کے ایک ہی وقت میں سینٹ اور قومی اسمبلی پر آنے کے بعد جو پیناما کے اوپر معاملہ ہے وہ ہرگز سلجھنے کے قریب نہیں گیا ہے، بلکہ انتہائی مختصراً آپ یہی کہیں گے کہ قانونی طور پر مزید الجھ چکا ہے، اور الجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید وقت ضائع ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کے لیے